باب نمبر 19 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤلفۃ القلوب کو اور دوسرے لوگوں کو خمس اور اس جیسے اموال سے دینا. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. فوائد نمبر 1، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ امام بخاری نے الجامع الصحیح کی حدیث نمبر 4330 کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں آپ کا مؤلفۃ القلوب کو دینا مذکور ہے. نمبر 2، مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم تفسیر القرآن الکریم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا ایک فائدہ نقل کرتے ہیں. اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ با اثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی امید ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے بعد یہ مد ختم ہو گئی، جیسا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مگر موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھیں تو آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار اسی طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤلفۃ القلوب کو اور دوسرے لوگوں کو خمس اور اس جیسے اموال سے دینا، جنہیں دینا آپ مصلحت سمجھتے تھے، دلیل ہے کہ آپ انہیں خمس یا اس جیسے اموال میں سے دیا کرتے تھے، کیونکہ غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 حصے تو لڑنے والوں کا حق تھا، وہ انہیں مل جاتا. آپ کے پاس غنیمت میں سے صرف خمس ہوتا تھا. وَنَحْوِهِ یعنی اس جیسے اموال سے مراد جزیہ، خراج اور فے کے اموال ہیں. معلوم ہوا کہ خمس، جزیہ، خراج اور فے کے اموال کی تقسیم کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو آپ کے بعد وہ اختیار آپ کے نائب امراء کے پاس ہے کہ ان جگہوں میں خرچ کریں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. حدیث نمبر 3143. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، میں نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، پھر مجھے فرمایا: اے حکیم، یقیناً یہ مال سرسبز یعنی خوشنما اور میٹھا یعنی لذیذ ہے، تو جو شخص اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ لے اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جائے گی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا: یا رسول اللہ، قسم اس کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں آپ کے بعد دنیا سے جانے تک کسی چیز میں کمی نہیں کروں گا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تاکہ انہیں وظیفہ دیں، مگر وہ ان سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ دینے کے لیے بلایا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: مسلمانوں، میں انہیں اس فے میں سے ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، مگر وہ اسے لینے سے انکار کرتے ہیں. چنانچہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہونے تک کسی کے مال میں کمی نہیں کی. فائدہ: یہ حدیث اور اس کے فوائد حدیث نمبر 1472 میں گزر چکے ہیں. اسے یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا. ظاہر ہے کہ وہ خمس میں سے دیا، کیونکہ 4 حصے تو غازیوں میں تقسیم ہونے تھے. حدیث نمبر 3144. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من الخمس. ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. نافع سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ، جاہلیت میں میرے ذمے ایک دن کا اعتکاف تھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے پورا کریں۔ نافع نے کہا: اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حنین کے قیدیوں میں سے 2 لونڈیاں ملی، انہوں نے انہیں مکہ کے کسی مکان میں رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں پر احسان کیا، یعنی اور انہیں چھوڑ دیا تو وہ گلیوں میں دوڑنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: عبداللہ، دیکھو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کیا ہے۔ انہوں نے کہا: جاؤ اور ان دونوں لونڈیوں کو چھوڑ دو۔ نافع نے کہا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہوتا تو عبداللہ سے چھپا نہ رہتا۔ اور جریر بن حازم نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا اور یہ الفاظ زیادہ کیے کہ وہ دونوں لونڈیاں خمس میں سے دیں۔ اور اسے معمر نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نظر کے بارے میں روایت کیا اور ایک دن کا لفظ نہیں کہا۔ فوائد: نمبر 1، باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خمس میں سے 2 لونڈیاں دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو حوازن کے قیدیوں پر احسان کر کے اتنے قیدیوں کو کسی فدیے کے بغیر رہا کر دینا آپ کے کمال جود و کرم کا مظہر ہے۔ نمبر 2، اکیلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اطلاع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں لونڈیوں کو چھوڑ دینے کا حکم دینا ان کے نزدیک خبر واحد کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ رہی اعتکاف کی نظر کی بات تو اس کی تفصیل کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6697 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 3، نافع کا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا درست نہیں، کیونکہ بہت سی صحیح احادیث میں آپ کے حنین اور طائف سے واپسی پر جعرانہ سے عمرہ ادا کرنے کا ذکر ہے اور اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہو سکتا ہے علم نہ ہوا ہو، یا وہ بھول گئے ہوں، یا وہ نافع کو بتا نہ سکے ہوں۔ حدیث نمبر 3145۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا. عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ دوسرے لوگوں کو نہ دیا، تو جیسے وہ ناراض ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے ٹیڑھا ہو جانے اور ان کے گھبرا جانے سے ڈرتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو خیر اور غنا کی اس خوبی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ ان میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بجائے سرخ اونٹ ملے۔ ابو عاصم نے جریر سے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ میں نے حسن سے سنا کہ ہمیں عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا کچھ قیدی لائے گئے تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا۔ آگے وہی حدیث بیان کی۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ آپ مؤلفۃ القلوب کو خمس میں سے دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ضلع ٹیڑھا ہونا، بگڑ جانا، اور جزع گھبراہٹ،
یعنی جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اگر انہیں نہیں دوں گا تو وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، جبکہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور غنا رکھ دی ہے، اس لیے مجھے ان کے بگڑ جانے کا کوئی ڈر نہیں۔ نمبر 3، ان میں سے ایک عامر بن تغلب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ مخلص مسلمان تھے، ان کے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر اتنے خوش ہوئے کہ اس کے مقابلے میں عربوں کی عزیز ترین چیز یعنی سرخ اونٹ بھی ان کے نزدیک کچھ قیمت نہیں رکھتے۔ اگر اخلاص اس درجے کا نہ ہوتا تو وہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کی بات پر خوش نہ ہوتے بلکہ کچھ مال کا بھی مطالبہ کرتے، بگڑ جاتے۔ جیسا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، آپ نے انہیں بشارت دی تو وہ کہنے لگے بشرتنا فاعطنا، آپ نے ہمیں خوشخبری تو دے دی، اب ہمیں مال بھی دیں۔ بخاری حدیث نمبر 3190۔ نمبر 4، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہو تو اظہار حقیقت کے طور پر اس کی موجودگی میں اس کی اتنی تعریف کرنا جائز ہے جو درست ہے، کیونکہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 26 اور مسند احمد حدیث نمبر 24009 میں ہے کہ آپ نے اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والانات، تم میں دو عادتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، ایک حلم یعنی بردباری اور دوسری انات یعنی تسلی سے ٹھہر کر کام کرنا۔ ممنوع وہ تعریف ہے جس میں مبالغہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3002 میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہوں میں مٹی بھر دو۔ حدیث نمبر 3146۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کو دیتا ہوں، ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں کیونکہ وہ جاہلیت سے نئے نئے آئے ہیں۔ فائدہ، قریش سے مراد یہاں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے ہیں، آپ نے انہیں بڑے بڑے عطیات دیے، انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں، اور واقعی ایسا ہوا، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 666 اور مسند احمد حدیث نمبر 15304 میں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وانہ لابغض الناس الی فما زال یعطینی حتی صار وانہ احب الناس الی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حنین کے دن مال دیا اور مجھے آپ کے ساتھ تمام مخلوق سے زیادہ بغض تھا، پھر آپ مجھے دیتے ہی رہے یہاں تک کہ آپ مجھے ساری مخلوق سے محبوب بن گئے۔ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3147۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس فلم نصبر.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے اموال فے کی صورت میں اتنے عطا کیے جو کیے اور آپ قریش کے کچھ آدمیوں کو 100 اونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خونوں سے ٹپک رہی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی گئی تو آپ نے انصار کو پیغام بھیجا اور انہیں چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا، ان کے ساتھ ان کے سوا کسی کو نہیں بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا وہ بات کیا ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ ان کے سمجھدار آدمیوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ ہمارے سمجھدار لوگوں نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے جو نو عمر ہیں یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور انصار کو چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خونوں سے ٹپک رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جو کفر سے نئے آئے ہیں، کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ مال مویشی لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کا رسول لے کر جاؤ؟ سو اللہ کی قسم جو تم اپنے ساتھ لے کر واپس جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، یقیناً ہم راضی ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم میرے باعث شدید ترجیح دیے جانے کو دیکھو گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر آ ملو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم نے صبر نہ کیا۔ فوائد نمبر 1 آثرتن، آثر یوثرو سے اسم مصدر ہے، مطلب یہ کہ آنے والے وقتوں میں عہدے اور اموال دینے میں تم پر دوسرے لوگوں کو بہت ترجیح دی جائے گی تو صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ ہم نے صبر نہیں کیا ان کی تواضع اور کسر نفسی ہے، ورنہ انصار نے جس طرح خلفاء و امراء کی اطاعت کی اور جہاد اور نیکی کے ہر کام میں ان کا ساتھ دیا وہ معروف ہے۔ نمبر 2 جو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ مؤلفۃ القلوب کو جو اموال ملے وہ دنیا ہی میں خرچ ہو گئے، مگر انصار کو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے جو قرب اور شرف حاصل ہوا وہ ہمیشہ ان کے لیے عز و افتخار کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 3148۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حنین سے واپسی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چند اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب اعراب یعنی بدو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے وہ آپ سے یعنی لوٹ کا مال مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کو کیکر کے ایک درخت کی طرف دھکیل کر لے گئے۔ اس نے آپ کی چادر کو اچک لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، پھر آپ نے فرمایا مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس یعنی ان کانٹے والے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ فوائد نمبر 1 حافظ رحمہ اللہ نے لکھا کہ عمر بن شعبہ کی کتاب مکہ میں عمر بن سعید کی مرسل روایت ہے کہ اعراب یعنی بدو آپ کی اونٹنی کو دھکیلتے ہوئے راستے سے ایک طرف لے گئے، چلتے ہوئے آپ کیکر کے کچھ درختوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کی پیٹھ کو نوچ کر زخمی کر دیا اور آپ کی اوپر کی چادر اپنے آپ میں پھنسا کر اتار لی۔ آپ نے فرمایا مجھے میری چادر دے دو۔ آگے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر پڑے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی اتر پڑے تو حوازن کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مومنوں کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں اور آپ کو مومنوں کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ آگے سارا قصہ بیان کیا۔ فتح الباری۔ نمبر 2 اس حدیث میں مذکورہ عادتوں یعنی بخل، جھوٹ اور بزدلی کی مذمت بیان ہوئی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے امام میں ان میں سے کوئی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عادات بردباری، حسن خلق، سخاوت، بہادری اور بدوؤں کی جفا اور سختی پر صبر کا اظہار ہو رہا ہے۔
نمبر 3، اس وقت حالات کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات شریفہ سے بخل کی نفی کرتے، پھر آپ نے فرمایا میں بخل کی نفی کرنے میں جھوٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں تم سے ڈر کر یہ نفی کر رہا ہوں۔ ہدایت القاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت آدمی کو اپنی اچھی عادات کا ذکر کرنا جائز ہے جب کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے اس سے نامناسب طریقے سے پیش آ رہے ہوں۔ یہ مضموم فخر میں شامل نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو اختیار ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی غنیمتیں تقسیم کر دے یا کچھ دن ٹھہر کر تقسیم کرے۔ فتح الباری۔ باب سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خمس میں سے دینا تھا کیونکہ 4 حصے تو غازیوں کے تھے۔ حدیث نمبر 3149۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ کے اوپر نجران کی بنی ہوئی موٹے کنارے والی چادر تھی کہ ایک اعرابی نے آپ کو آ گھیرا اور آپ کو بہت زور سے کھینچا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ اس کے سختی سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کا نشان آپ کی گردن پر پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دینے کا حکم دے۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے، یعنی کہ مانگنے کا طریقہ خوب ہے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ فائدہ، یہ حدیث پہلی حدیث ہی کی ہم معنی ہے۔ باب سے تعلق اس لفظ میں ہے کہ آپ نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 3150۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرنے میں کچھ لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دی، یعنی انہیں زیادہ دیا۔ چنانچہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، عیینہ رضی اللہ عنہ کو بھی اتنے ہی دیے اور عرب کے کچھ اونچے لوگوں کو دیا، اور اس دن تقسیم میں انہیں دوسروں پر ترجیح دی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ اللہ کے چہرے کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا پھر کون عدل کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول ہی نے عدل نہ کیا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، یقیناً انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ فائدہ، باب سے اس کا تعلق وہی ہے جو اوپر کی احادیث کا ہے۔ مفصل شرح اس کی غزوہ حنین حدیث نمبر 4335 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 3151۔ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على 3 فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور جاگیر دی تھی کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھا کر لاتی تھی، اور وہ مجھ سے 2 تہائی فرسخ کے فاصلے پر تھی،
اور ابو زمرہ نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال میں سے ایک زمین زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور جاگیر عطا کی تھی۔ فائدہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اموال فے میں سے دینے کا ذکر ہے۔ یہ پوری حدیث کتاب النکاح حدیث نمبر 5224 میں آئے گی۔ اس کی شرح وہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک فرسخ کا 2/3 تقریباً 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3152۔ حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود و نصارہ کو حجاز کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا۔ یعنی ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل خیبر پر فتح پائی تو آپ نے وہاں سے یہود کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ زمین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فتح پائی یہود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تھی۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں وہاں رہنے دیں، اس شرط پر کہ وہ اس زمین میں کام سنبھالیں گے اور آدھی آمدنی ان کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں رہنے دیں گے۔ پھر انہیں وہاں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمارت میں انہیں تیما اور اریحا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ فوائد نمبر 1، یہ حدیث اختصار کے ساتھ حدیث نمبر 2285 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ کہ وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں اسی طرح ہیں۔ ان پر ایک اشکال ہے کہ آپ کے فتح یاب ہونے کے بعد تو وہ زمین یہود کی نہ رہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہوگی۔ اس اشکال کے حل کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن السکن کی روایت میں یوں ہے لما ظہر علیہا للہ وللرسول وللمسلمین، یعنی وہ زمین جب آپ نے اس پر فتح پائی اللہ اور رسول اور مسلمانوں کی تھی۔ اور فتح الباری کی تعلیق میں ہے کہ ابو الوقت اور ابن عساکر کی روایت بھی یہی ہے جیسا کہ یونینیہ اور اسقلانی میں ہے، اس پر اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور ابن ابی صفرہ نے کہا کہ بخاری کا للیہود والا نسخہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے الفاظ لما ظہر علیہا یعنی جب اس پر فتح یاب ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے خیبر کی اکثر زمین فتح کر لی اور ابھی تک یہود نے آپ سے صلح کی درخواست نہیں کی تھی اور اس کی کچھ زمین ابھی یہود کے پاس تھی، جب آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ ساری زمین مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے تو وہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہو گئی۔ نمبر 2، بظاہر اس حدیث کی باب سے مطابقت نہیں، مگر اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی آمدنی کے ذرائع میں سے بعض کا ذکر ہے جن کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یعنی آپ مؤلفۃ القلوب اور دوسرے لوگوں کو بنو نذیر اور خیبر سے حاصل ہونے والے مال فے اور خمس میں سے عطیات دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، تیما جزیرہ عرب کے شمال مغربی حصے میں واقع بندرگاہ ہے جو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے، یعنی شام کی طرف جانے والے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ آج کل سعودی عرب میں ہے، اور اریحا فلسطین یعنی شام کا قدیم شہر ہے، آج کل اسرائیل کے تسلط میں ہے۔ القدس کے مشرق میں 36 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے دنیا کا سب سے نیچا مقام سمجھا جاتا ہے، اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔